كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا۔ احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا کی عظیم ترین نعمتوں میں سے اللہ کی طرف سے بندے کے لیے ایک نعمت گھر بھی ہے۔ گھر کسی جانور کا ہو، چند تنکوں کا آشیانہ ہو تو اسے بھی پیارا ہوتا ہے۔ ہواؤں میں، آندھیوں میں، طوفانوں میں، بارشوں میں اگر وہ ٹوٹ اور بکھر جائے تو اس جانور کی پریشانی، پرندے کی تکلیف دیدنی ہوتی ہے، الگ بات ہے کہ ہم محسوس نہیں کرتے۔ حضرت انسان جس چھت کے نیچے رہتا ہے، وہ ایک جھونپڑا ہو، وہ ایک کچا سادہ مکان ہو، یا وہ کوئی پختہ بلڈنگ محل ماڑی ہو، اگر مکینوں میں سکون نہیں ہے تو پھر شاہی محل بھی کسی کام کے نہیں۔ باہمی امن ہے، سکون ہے، چاہت ہے، پیار اور محبت ہے، ایک دوسرے کی قدر اور احساس ہے، تو پھر فقیروں کی کلی جو ہے وہ بھی پرسکون ہوتی ہے۔ آج کی ملاقات میں ہم اللہ کی اس نعمت کو ہاتھوں سے نکلتے ہوئے جو مسائل بن رہے ہیں، گھریلو رشتوں کی ناچاکیاں، بہت قریبی رشتے ہو کے بھی دوریاں، اور محبتوں کی جگہ نفرتیں، نرمیوں کی جگہ شدتیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار کی فضا کی جگہ تعصب اور عناد، حسد، یہ کیوں ہے؟ ہم وہ اسباب دیکھیں گے کہ جن کا سبب ہم خود ہیں، کوئی اور نہیں۔ حل کیا ہے اس کی طرف بھی آئیں گے، لیکن پہلے اس نعمت کو سمجھ لیں کہ گھر اور خاندان، مکان مکینوں سے ہوتے ہیں، اکیلی دیواریں کچھ نہیں ہوتی۔ یہ دیواریں، یہ چھتیں 6 چیزوں سے میں نے بنتی دیکھی۔ اس میں ریت استعمال ہوتی ہے، یہ صحرا کا ایک حصہ ہے، دریاؤں میں بہہ کے آتی ہے۔ اس میں پتھروں کو پیس کے مسالہ بنا کے سیمنٹ استعمال ہوتا ہے۔ تیسری چیز پانی ہے، اور چوتھی چیز اس میں اینٹ کا استعمال ہے۔ 5ویں چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ بجری ہے اور سریہ ہے۔ یہ 6 چیزیں ہوں تو مضبوط ترین بلڈنگ کئی منزلہ کھڑی کی جا سکتی، تہ خانے بنائے جا سکتے ہیں، اور سینے پہ ہاتھ مار کے کہا جا سکتا ہے کہ میں نے بہت مضبوط بلڈنگ بنا دی۔ بھائیو، یہ ہارڈ ویئر ہے، بیرونی چیز ہے۔ اس کے اندر جس چیز نے اسے حسین بنانا ہے وہ اس کا سافٹ ویئر حضرت انسان کی فکر، سوچ اور عقل ہے۔
آپ اپنے گھر کو دیکھیے گا، میں اپنے گھر کو دیکھتا ہوں، آبزرویشن آپ اپنی رکھیے، میں اپنی رکھتا ہوں۔ ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم اوروں کو مجرم ٹھہراتے ہیں، ملزم قرار دیتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، مگر ہم بھول جاتے ہیں کہ کہیں غلطی ہماری بھی ہے۔ وہ کون سے اسباب ہیں کہ آباد گھر کو، شاد گھر کو، شادی کے بعد، بیاہ لانے کے بعد، بیوی بچوں کی الحمدللہ وافر نفری کے باوجود، بہن بھائیوں کے ہوتے ہوئے، ماں باپ کی نگرانی کے اندر، پھر ہم ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، لڑ لڑ کے ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، مار دھاڑ پہ اتر آتے ہیں۔ باپ کے ہاتھوں میں نے بیٹی مرتی دیکھی ہے، بیٹی کے ہاتھوں میں نے ماں قتل ہوتی دیکھی، بھائی کا گلا بھائی نے دبایا ہے، اور ایک بجلی کے بل کے اوپر ایبٹ آباد میں 5 بھائی مرے۔ حضرات ماں کا گلا بیٹے نے دبایا، شوہر نے بیوی کے چہرے پہ تیزاب ڈالا ہے، بیوی نے شوہر کے ٹکڑے کروا کے چاولوں میں ڈال کے بریانی بنا کے محلے کو کھلا دی۔ یہ خبریں اخبار میں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے پردہ ڈالا ہے تو الگ بات ہے، وگرنہ یہ کہانی گھر گھر کی ہے۔ اسباب کیا ہیں؟ پہلا سبب، اللہ نے ہمارا سر جتنا اونچا رکھا تھا، ہماری سوچ اتنی ہی گر گئی۔ دماغ سب کے ایک جیسے نہیں ہوتے، اللہ نے مختلف بنائے۔ اور یاد رکھیے، یہ دنیا، اس کا حسن اللہ نے رکھا ہی اختلاف میں ہے، انواع میں ہے، تنوع۔ اگر ایک ہی رنگ اچھا ہوتا تو میرا رب ساری دنیا کے پھولوں کے رنگ گلاب کر دیتا۔ زمین کے جتنے پودے ہیں پتوں کے کلر ایک کر دیے جاتے ہیں، آسمانوں کے کلر، زمین کا کلر ایک ہوتا، لیکن اس کائنات میں جتنے بھی رنگ بکھرے ہیں یہ اللہ کی توحید کے رنگ ہیں، صبغۃ اللہ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، جو رنگ رب نے بھرا ہے نا، وہ مصور کائنات نے تصویر بنائی ہے تو شاہکار بنائی۔ یہ اپنا ذہن بنا لیجئے کہ سب ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ہماری سوچ و بچار یہ ہوتی ہے، ہر باپ ہر ماں، کہ میرے سارے بچے ایک جیسے ہو جائیں۔ غلط بات ہے، غلط سوچ ہے، اور سوچ اگر ٹیڑھی ہو جائے، سوچ و بچار غلط ہو جائے، تو یہ آہستہ آہستہ جو دماغ میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہ زبان پہ آتا ہے، وہ لفظ بنتے ہیں، وہ گفتار بنتی ہے، اور جو لفظ بن کے گفتار بن جائے، آہستہ آہستہ بندے کا کردار بن جاتا ہے، رویہ بن جاتا ہے، اور یہ رویہ اور کردار ہی ہے جو دلوں میں اتار دیتا ہے یا دلوں سے اتار دیتا ہے۔ کہانی اتنی، مثلا آج ایک گھر کے فرد کا ذہن بن گیا کہ ٹینڈے پکنے چاہیے، اسے بڑے اچھے لگتے ہیں، اس کے جسم میں گرمی ہے اور اس نے سنا ہے کہ ٹینڈا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ دوسرے کا مائنڈ ہے کہ نہیں آج دال بننی چاہیے، اور دال پہ اختلاف آ گیا، ایک کہہ رہا ہے چنے کی، دوسرا کہہ رہا ہے مسور کی، سوچ رہے ہیں۔ ایک کا مائنڈ بھنڈی کا ہے، ایک کا چکن کا ہے، ایک مٹن کا ذہن بنا کے بیٹھا ہے، اور ایک جو ہے وہ بیف کو روسٹڈ بروسٹڈ دیکھنا چاہتا ہے۔ گھر کے 10-15 افراد ہیں، ہر ایک سے رائے مانگی گئی ہے، رائے کا اختلاف۔ اب آپ کیا کریں گے؟ ذہن تو مختلف ہے، چاہت مختلف ہے، سب کی سوچ کی قدر کرنا۔ اگر کوئی اٹھ کے ٹینڈوں کو برا کہے گا تو جس نے مشورہ دیا تھا اسے تکلیف ہوگی۔ اگر آپ بچوں پہ مسلط کرتے ہیں جنہیں یہ اچھا نہیں لگتا، اور آپ برائلر کی تنقید کرتے ہیں، یا تو لگانی نہیں تھی، اگر لگ گئی ہے تو تکلیف ہوگی۔ بچہ بھی دل اور دماغ رکھتا ہے۔ یہ میں نے مثال اس لیے دی ہے کہ اکثر گھروں کے پھڈے ڈیلی اس بات پہ بھی ہوتے ہیں اج پکونا کی ہے۔ جاتے جاتے شوہر کو جلدی ہوتی ہے، وہ کہہ دیتا ہے یہ بنا لینا،
بیگم کہہ دیتی ہے لے پرسوں بنایا کہتے پھر مینوں کیوں پوچھ دے. یہیں سے بات بگڑی. سوچ کا اختلاف، دماغی صلاحیتوں کا مختلف ہونا، اس بات کو آپ تسلیم کر لیں. اکثر گھروں کے پھڈوں میں، جھگڑوں میں یہ بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ بے وقوف ہے، یہ بڑی غلط چیزیں سوچتا ہے، اس کا دماغ بڑا کند ہے، یہ کند ذہن ہے، یہ پڑھتا نہیں ہے، یہ چلتا نہیں ہے، یہ موبائل تو بڑا چلاتا ہے مگر کتاب کھول کے نہیں، اسے سبق یاد نہیں ہوتا. اسے اپنے ماں باپ کی بات تو سمجھ آتی ہے، میرے ماں باپ کی نہیں آتی. تو یہ دماغی صلاحیتیں اور سوچیں اللہ نے مختلف رکھی ہیں. پہلا سبب آپ کا اور میرا دماغ ہے. اس کو صحیح کیسے کرنا ہے انشاءاللہ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. بھائی اس کے بعد گھروں میں لڑائی کا، ناچاکی کا بہت بڑا سبب آنکھ ہے، بلکہ بنیادی.